جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ آگے بڑھنے کے لیے جو پہلو سب سے زیادہ ضروری ہیں ان پر بات کرنا ممکن ہو سکے گا؟ اور پھر اس حوالے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جس رات سیز فائر ہوا اس سے چند گھنٹے پہلے تک نیو یارک ٹائمز تک میں خبر آ گئی تھی کہ ایران دستبردار ہو گیا ہے مذاکرات کے عمل سے۔ کس طرح پاکستان نے اس کے اوپر پھر محنت کی، رابطے کیے اور اس نتیجے تک پہنچایا کہ سیز فائر ممکن ہو سکا؟ تو اس دوران رپورٹنگ کرنا بھی بڑا ہی حساس ہو جاتا ہے، اور اب آج پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بڑا اہم نوٹیفیکیشن بھی جاری کروایا، بیان بھی دیا کہ دنیا بھر کے صحافیوں کو پاکستان آنے دیا جائے، وہ پاکستان پہنچنے پر ویزا ان کو جاری کیا جا سکے گا۔ تو حساس ہونا سب اپنی جگہ ہے اس کا، لیکن اس کے بارے میں بات کرنا اور اس کے بارے میں صحیح بات کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس وقت۔ دیکھیے جنید، یہ بہت اہم ہے کہ ہم جو بھی بات کریں وہ ایک تو فیکچوئل ہو، ٹھیک ہے، انالیسس جو ہے وہ تو ہمارا ایک اوپینین ہے، وہ چیز ہے، لیکن فیکٹس سے ہم اس سے ہٹ کر بات نہ کریں۔ یہ بہت ایک چیز اہم ہوتی ہے ویسے بھی جرنلسٹ کی کریڈیبلٹی کے لیے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے دو، میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے سکتی ہوں کہ ایک تو اگر آپ ویسٹرن میڈیا دیکھیں کہ انہوں نے بھی ویسٹرن مین اسٹریم میڈیا میں موسٹلی جو ہے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کھوئی ہے، کیونکہ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک تو غزہ کی جینوسائڈ کے اوپر جس طرح سے they turned a blind eye to it، اور پھر یہ کہ ابھی یہ ایران کے ساتھ جو جنگ ہو رہی تھی یو ایس اور اسرائیل کی، اس کے اندر جو پلانٹڈ سٹوریز لگائی جا رہی تھی خاص طور پہ سعودی عرب کے خلاف، وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک زائنسٹ ایجنڈا کے تحت جو ہے اس طرح کی سٹوریز لگائی جا رہی ہیں تاکہ وہ پرووکیشن کے لیے۔ اور دوسری طرف جو ہے ہم نے جب پاکستان بھارت کی جنگ ہو رہی تھی، ہم نے گودی میڈیا یعنی مودی میڈیا جس طرح ہے، وہ انڈین میڈیا کی بھی ہم نے کریڈیبلٹی ان کو ڈسکریڈٹ ہوتے ہوئے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے فیک نیوز پھیلائی اور انہوں نے جس طرح کی جھوٹی خبریں دی، تو اس کی وجہ سے ان کی بھی اب کریڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی میڈیا نے بہت ہی رسپانسبلی اس چیز کو جو ہے سارا، ہم جانتے ہیں کہ کتنے حساس اور نازک معاملات ہیں، کیونکہ جیسا آپ نے ابھی بات کی کہ بالکل جو ہے اوبویسلی ایران کے اپنے جو ہیں وہ بالکل ان کی کنسرنز جائز ہیں، ان کی ڈیمانڈز بالکل جائز ہیں۔ ایک اللیگل انپرووکڈ وار ہوئی ہے ان کے خلاف، تو وہ جو بات کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح کی چیزوں کے اندر اوبویسلی نیگوسیشنز کے اندر ٹائم بھی لگتا ہے۔ پھر پاکستان جو ہے تھینکفلی ایک ایسا کریڈیبل پارٹنر، ایلائی آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو اب انڈین میڈیا کے اندر بھی جنید گلوبل ڈپلومیٹ کہا جا رہا ہے، کہ پاکستان جو ایمرج کیا ہے وہ ایز اے گلوبل ڈپلومیٹ آیا ہے، کیونکہ پاکستان پہ سب سائڈز جو ہیں وہ ٹرسٹ کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہم نیبرز ہیں ہمارے، اوبویسلی ان کے ساتھ ایک کلچرل ریلیجس ٹائز بھی ہیں، پھر سعودی عرب کے ساتھ ہمارے کتنے گہرے تعلقات ہیں، امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ہیں، پھر چائنا، تو آپ اوور آل اگر دیکھیں گلف کنٹریز کے ساتھ بھی، تو اس وجہ سے پاکستان سامنے آیا ہے۔ اور میں آپ کو جنید ایک چیز انٹرسٹنگ بتاتی چلوں کہ کیونکہ یہاں پر میڈیا کی بھی بات ہو رہی ہے، بھارتی میڈیا میں کچھ انڈیپینڈنٹ وائسز نے اس چیز کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے ایمرج کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ انڈیا کی فارن پالیسی اتنی ناکام ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر انہوں نے جو ایک چیز کی کہ جو مودی گورنمنٹ، مودی رجیم نے جو اپنے آپ کو پوزیشن کیا اور الائن کیا اسرائیل کے ساتھ، خاص طور پہ چند دن پہلے ایران کی اس جنگ شروع ہونے سے پہلے، تو اس کی وجہ سے اب جو ہے نہ ایران ان کو ٹرسٹ کرتا ہے، نہ گلف کنٹریز جو ہیں ان کو ایز اے نیوٹرل میڈیٹر یا کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ایک اہم چیز ہے جو پاکستان نے دنیا کا ٹرسٹ لیا، اور دیکھیے پاکستان کو اسی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ شکریہ بھی پاکستان کا ادا کر رہی ہے، سوائے دو تین ممالک جن میں بھارت بھی ہے جنہوں نے پاکستان کا نام لے کر ذکر ہی نہیں کیا، کہ یعنی کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے 2 ہفتے کا، اور یہ بڑی ایک فریجائل سی چیز ہے۔ تو پاکستان نے سو فار بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی میچورلی، بہت ہی رسپانسبلی اس کو کیا ہے۔ ہمارے ڈپلومیسی بھی، ہمارے جو لیڈرشپ بھی ہے انہوں نے، اور میں کہوں گی ہمارے میڈیا نے بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ کور کیا ہے۔